عزیز طلباء، کلاس سیشن آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے کلاس سیشن کی کتاب چمپا سے قصہ سلیمان علیہ السلام کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سبق صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کے معنی بھی نوٹ کیجیے، اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیے۔ جو اہم باتیں ہیں وہ اپنی رف نوٹ بک پہ یا رجسٹر پہ نوٹ کریں۔ پہلے بھی آپ سے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی جو رجسٹر یا اپنا جو آپ کا رجسٹر ہے یا آپ کی جو نوٹ بک ہے وہ آپ کی کھلی لائنوں والی یعنی اردو کی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی انگلش کی ہو جو نیرو لائنس کی ہوتی ہے۔ نیرو لائنس پہ آپ کو اردو لکھنے میں مشکل بھی پیش آئے گی، اور یقین کیجئے کہ آپ کی جو لکھائی ہے، جو املا ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور پھر آپ کو لکھنے میں پھر جب ظاہری بات ہے کہ وہ سست روی سے آپ لکھتے ہیں، آہستہ آہستہ لکھتے ہیں تنگ لائنوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا پرچہ رہ جاتا ہے، کئی سوال چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ پریکٹس ہی آپ وائڈ لائنس کاپی پہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں شروع کرتا ہوں۔ قصہ سلیمان۔ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اب روند ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پاؤں تلے کچل دینا، پاؤں تلے کچل دینا، ٹھیک ہے؟ لشکر کہتے ہیں فوج کو، لشکر فوج۔ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جو چیونٹیوں کی رہنے کی جگہ بل ہوتی ہے، یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، سوراخ جن میں رہتی ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک ننھی چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مدھم ہلکی سی آواز، مسکرا دیے، تبسم فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ عظیم الشان کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی شان والا لشکر، فوج، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا کو بھی ان کا تابع کر دیا تھا۔ تابع کرنا ہوتا ہے فرما بردار کرنا، ٹھیک ہے؟ تابع کرنا، فرما بردار، فرما بردار۔ آپ درخواست میں لکھتے ہیں نا، آپ کا تابع دار کا یہی ہوتا ہے، فرما بردار، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے وسیع و عریض سلطنت، سلطنت حکومت، مملکت، ریاست، اس کا مطلب ہے وسیع و عریض، بہت بڑی، کھلی اور چوڑی سلطنت عطا کی تھی، اور ان کو ان ساری جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو جو ہے ان کا تابع کیا تھا، یعنی یہ سارے جانور، پرندے، جنات اور ہوا پر ان کی حکمرانی تھی، وہ سب ان کے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی طاقت، ٹھیک ہے؟ غیر معمولی قوت فیصلہ یعنی بہت زیادہ ان کی یہ جو طاقت تھی نا، غیر معمولی تھی، بہت زیادہ ان میں جو یہ قوت پائی جاتی تھی کہ فوراً سے فیصلہ کر کے آگے بڑھتے تھے۔ قوت فیصلہ ان کی بڑی بہت زیادہ تھی۔ عظیم الشان، عظیم سلطنت یعنی بہت بڑی سلطنت، یعنی ریاست عطا کی تھی، حکومت اور مملکت عطا کی تھی۔ میں ایک لفظ کے کئی معنی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو آسان لگے وہاں پہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ عطا فرمائی تھی یعنی بخشی تھی، دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ساری چیزیں عطا کی تھی۔ اب یہ جو لائن نمبر 3 ہے، یہ دیکھ لیجئے، لائن نمبر 3 میں اس کو سطر نمبر جو 3 ہے
اس میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالی سے لے کے عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے، عطا فرمائی تھی، یہاں تک یہ جواب نمبر کیا ہے، یہ دیکھیں جواب نمبر یہ 2 ہے، اس کے اوپر میں جیم لکھ دیتا ہوں، جیم 2، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 سوال کا یہ سوال نمبر، اصل میں یہ سوال نمبر 2 ہے، اس کا پارٹ جو سا ہے دوسرا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ یہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، سوالات کے جوابات بھی حل کرتے جا رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ یہ جواب نمبر 1 کا، یہ دیکھیں یہاں پہ نشان لگا لیں، یہ جواب نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ 992 سے لے کے پیدا ہوا، یہ ہے جواب نمبر 2، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ پہلے میں نے 2 کا جواب کیونکہ پہلے آیا ہے اس لیے پہلے لکھا ہے، اب پہلے کا جواب بعد میں آیا ہے تو اب میں نے وہاں پہ نشاندہی کر دی تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ تخت کہتے ہیں بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے جن میں مختلف مارکے پیش آئے، مارکے یعنی جنگیں لڑی گئیں، مارکے لڑائیاں ہوئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا۔ بالآخر آخرکار سارے جو مخالفین تھے، آپ سے جنگ کر رہے تھے، آپ سے مار کارات تھے، ان پر آپ نے قابو پا لیا، ٹھیک ہے، ان کو گرفت میں لے لیا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ نہایت بہت زیادہ مستحکم مضبوط حکومت، وسیع کھلی اور بہت بڑی حکومت جنسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا، یعنی ان کا شوق کیا تھا کہ عمارتیں تعمیر کرتے چلے جانا، عمارتیں بنانا، ٹھیک ہے، تو تعمیرات کا مطلب ہے عمارتیں بنانا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر بنوائے۔ تو ہیکل سلیمانی یہ عبادت ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ آگے چل رہا ہے سبق۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ ناراضگی کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آخر یہاں پر سب لوگ حاضر ہیں، سب دربار میں موجود ہیں، حاضرین ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہدہد یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا کہ کیا بات ہے، غیر حاضری کی کوئی معقول کا مطلب مناسب وجہ بتائیں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں وہ آیا، ورنہ میں اس کو سزا دے دوں گا۔ تو یہ سوال ہے، ایک سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہے یہ والا، آپ نوٹ کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ السلام سے لے کے سزا دوں گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے، سزا دوں گا، یہ جواب نمبر 3۔ اب آپ کے سامنے 3 سوالات کے جوابات آ چکے ہیں، اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں گے تو آگے سبق چلتا ہے۔ سبق میں آگے لکھا کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی۔ گفتگو کرنا ہوتا ہے بات چیت کرنا، بولنا، بات چیت کرنا۔ میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے یہ عرض کیا کہ میں ابھی
یمن سے آ رہا ہوں، ملک یمن سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے، بڑی خوشحال ہے، یعنی وہ بہت خوش رہتی ہے، ان کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس کی حکمران ایک عورت ہے، حکمران وہاں پہ حکم چلانے والی، حکم دینے والی، حاکم. یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے. گمراہ کہتے ہیں راستے سے بھٹکی ہوئی، راستہ بھول گئی ہے، یعنی وہ گمراہ ہو چکی ہے. مشرک ہے یعنی وہ شرک کر رہی ہے. مشرک کا مطلب شرک کرنا. جو آپ کو معلوم ہے عرب میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو یہ شرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا، اور اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی. یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کی قوم میں اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی. اب یہ سوال نمبر 4 کا جو جواب ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں یمن کی ملکہ سے لے کے اور سبا کہلاتی تھی تک، یہ ہے سبا کہلاتی تھی. تو یہ جواب نمبر 4 ہے سوال نمبر 2 کا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے، ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، اور پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی. رائے ہوتا ہے مشورہ لینا، تجویز لینا. ٹھیک ہے. اس کو طلب کی. تو اس میں کیا ہے کہ رائے طلب کی یعنی مشورہ مانگا، طلب کرنا، چاہنا، مانگنا. سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے، ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے. ہم سب بہادر ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے. اب سامان جنگ سے کیا مراد ہے؟ سامان جنگ سے مراد ہے کہ جو ہتھیار آپ جنگ میں استعمال کرتے ہیں دشمن کے خلاف، جو ویپن جنہیں انگلش میں کہتے ہیں، ہتھیار جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ملکہ نے یہ خیال کیا کہ ہم مشورہ کر رہی ہے اپنے درباریوں سے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ جنگی سامان بھی ہے، تو ہم کیوں نہ ان سے جنگ کریں. ملکہ ذہین اور دانا تھی. ذہین کا مطلب ہے تیز ذہن والی، ذہن کی تیز، اور دانا تھی اور بہت عقل مند بھی تھی. ٹھیک ہے. جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. بستیاں ہوتی ہیں وہ جگہیں جہاں پہ آبادیاں ہوتی ہیں، تو آبادیاں تباہ کا مطلب برباد کر دی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے جو جنگجو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور جب جنگ جیت جاتے ہیں وہ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور جو آبادیاں ہیں ان کو نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو باعزت ہوتے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے. ذلیل کا مطلب رسوا کرنا. میری رائے یہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملکہ کہہ رہی ہے. ملکہ کا نام کیا ہے؟ بلقیس. اور وہ کہاں کی ملکہ ہے؟ وہ قوم کون سی ہے؟ اس کا نام ہے سبا. ٹھیک ہے. تو وہ ملک یمن سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملکہ ذہین اور دانا تھی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی. اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ
جلدی کرنا درست نہیں۔ جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یوں ایک وفد بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیش قیمت کا مطلب بہت قیمتی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شیر کو گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو جواب دیا، اور جو تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے ان کو ٹھکرا دیا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو، مجھے عظیم سلطنت بھی عطا کی ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہے، پیچھے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، یہ لائن نمبر 3 میں ہے، نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور حواب تک کو آپ کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا کی تھی۔ یہ جواب نمبر 2 بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ تحائف واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صفحہ نمبر 9 پہ پیراگراف ہے، چوتھا پیراگراف ہے کہ ملکہ سمجھ گئی یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو، دنیاوی یعنی دنیا کی، یعنی یہ مال و دولت میں پیش کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، اللہ کے اوپر ان کو پورا توکل ہے، اور انہوں نے اس کے جو مال و دولت اور جو قیمتی تحائف واپس کر دیے، وہ سمجھ گئی، وہ جان گئی، کیونکہ وہ دانا عورت تھی اور وہ یہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندے کا معاملہ ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی، اب وہ خود چلی گئی ہے وہاں پہ ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی، یہ ایک مقام ہے وہاں پر، جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ آپ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا، یعنی جو لوگ وہاں پہ حاضر تھے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ جن، ظاہری بات ہے جنوں پہ بھی وہ حکمرانی کرتے تھے، ان کے وہ جن بھی ان کے فرما بردار تھے، تابع تھے، تو جن کہنے لگا کہ یہ جو دربار لگا ہوا ہے، حاضرین ہیں، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے ہی میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا، میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ پلک جھپکنا ہوتا ہے ذرا سی دیر میں، تھوڑی سی دیر میں، جیسے آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں تو یہ پلک جھپکنا کہلاتا ہے۔ تو ذرا سی دیر میں آپ کی خدمت میں تخت لے آؤں گا۔ اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا، یعنی ملکہ ابھی وہاں نہیں آئی تھی، تخت پہلے وہاں پہ لایا جا چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے، یعنی تھوڑی سی تبدیلی کر دو، یہ جو ملکہ کا جو تخت لایا گیا ہے اس میں تھوڑی سی اس کا
جو ڈیزائن ہے اس کو بدل دو، اس میں تبدیلی پیدا کر دو، تاکہ ہم دیکھیں، آزمائیں، پرکھیں، اس کا امتحان لیں کہ وہ ذہین تو بڑی ہے، کیا وہ اس بات کو سمجھ جائے گی۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ علیہ السلام کی عظمت کی پہلے ہی پہچان گئی تھی۔ عظمت، بڑائی، شان و شوکت، نبی کی ایک شان ہوتی ہے نا، تو وہ شان اور شوکت، جو وہ جلال اور وہ دبدبہ، وہ اس کی قائل ہو چکی تھی، وہ پہچان چکی تھی کہ آپ سچے ہیں، ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اب اطاعت قبول کر چکی ہوں، یعنی میں اب آپ کی فرما بردار ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے فرما برداری جن سی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سعادت عطا کی کہ وہ ان پر ایمان لے آئی۔ آگے ہے، ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی، یعنی اس کے ذہن میں سوچ تھی، اس میں پختگی نہیں تھی، اس میں گہرائی نہیں تھی، وہ دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے جو ہے ظاہری طور پر اس نے اطاعت قبول کر لی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ جیم نمبر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، نیچے جگہ کم ہے، یہ جواب نمبر جو سا ہے وہ ہم لے رہے ہیں 5واں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ حضرت یہ نوٹ کر لیں، سلیمان علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس دور کے لوگ کتنے زیادہ کہنا چاہیے ایڈوانس تھے، کتنی زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی وہ، کہ جو فرش ہے وہ شیشے کا تھا۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک یہ بھی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تاریخ کا یہ اہم کہہ لیں آپ باب ہے، ایک اہم روشن پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ وہ تعمیرات کا فن بھی جانتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات، عمارتیں بنانے کا شوق بھی تھا، اس لیے وہاں پہ پہنچی ہے، ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت وہ منظر ہے کہ نیچے سے نہر بہہ رہی ہے، اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، درباری وہاں پہ حاضر ہیں، اور ملکہ کا وہاں پر تخت بھی جو سا ہے وہ لایا جا چکا ہے، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور ملکہ آ کے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیکھیں یہ تخت کون سا ہے، میرا ہے، لیکن اس میں مطلب، پھر آخرکار وہ کہنے پہ یہ مجبور ہو گئی کہ آپ پر ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ دیکھنے میں صفحہ نمبر 9 پہ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہ آتا تھا، یہ صفحہ نمبر 10 پہ جاری ہے، یہ جو جواب نمبر 5 ہے یہ 10 پہ جاری، صفحہ نمبر 10 پہ جاری ہے، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر جاری ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جواب نہیں لکھنے ہیں آپ نے، جواب لکھنے ہیں تو پراپر قسم کے اور مکمل جامع اچھے جواب لکھنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جگہ ہوتی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 لفظوں میں لکھ دیں گے، 3 لفظوں میں، یا ایک چھوٹے سے جملے میں لکھ دیں گے، وہ جواب جو ہے وہ نامکمل تصور کیا جائے گا، اس کے آپ کو کوئی مارکس نہیں ملیں گے، 0.5 مل جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، لیکن جس نے پراپر لکھا اس کو 4 میں سے 4 ہی ملیں گے، اور وہی جواب لکھیں گے جو کتاب میں موجود ہے، اور کتاب کی ورڈنگ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے، ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پانچے اٹھا لیے، وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، لیکن کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ تو یہ جواب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے،
یہ چلتا جا رہا ہے، یہ پانی نہیں شیشہ ہے. تو آپ بھی نوٹ کر لیں، شیشہ ہے تک اس کا جواب ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ جواب لمبا ہے لیکن بہرحال آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا. یعنی اس کے جو ذہن میں ایک نور نہیں تھا، ایمان کا نور نہیں تھا، وہ روشن ہوتا چلا گیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ سورج کو سجدہ کرنا ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نور کو اس کے دل میں جگہ مل گئی، اس کا دماغ بھی روشن ہو گیا. وہ ہستی ہی سجدے کے لائق، ہستی وجود یعنی اللہ کا وجود، جس نے سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے. اور یوں وہ ایمان لے آئی. ایمان لانے کا واقعہ بھی اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، یہ سوال آ سکتا ہے.